حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جو جو گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے، احد احد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے احد احد پکار رہے۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رتن کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو یہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں، لیکن جب عشق کی دولت لازوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے یہ عشق ایسا بندہ نواز ہے۔ حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے، میرے حضور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکمہ کرتا ہے، یہ عشق سربلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو، باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی
تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی، تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، تاج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔